جیسا کہ محترم بلوچ صاحب نے ساری صورتحال کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس مرد مومن حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، تو میں گزارش کروں گا اس کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی دائرہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ محمد حسیب بلوچ کے وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا خاص ہے، کیونکہ ہمارے بانی قائد حضرت محمد علی جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، وہ آج ان کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی پرسنالٹی ماشاءاللہ ہی از فیمس پرسنالٹی۔ وی نو دیٹ ان پاکستان and around the world as well, because he is our founder for Pakistan, so we should obviously celebrate for his birthday. So we are all here gathered today for his serenity, for his honesty as well. So he is the big man, big leader. We have got respect for him, and we should respect for him as well, because he is our founder. So what he has done, he has made a gathering because of the freedom of Pakistan, because we used to live with Hindu people. Obviously we need to have a separate country. That's why he has struggled for us, for all of the Pakistanis. So he came here in London as well for his further studies, and in London he made his efforts for Pakistan. So ابھی میں جیسے قاری شبیر صاحب نے فرمایا، اور میں بہت مشکور ہوں علامہ محمد غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب کا کہ انہوں نے بہت پیاری ماشاءاللہ آج تقریب رکھی، اور ہم سب ان کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو بہت بہت بلندی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ویانا میں اتنی ترقی دے کہ ان کو پوری دنیا میں لوگ جانیں۔ اور ہمیں غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب کا مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا پیارا سینٹر، اتنی پیاری ایفرٹس کی کہ واقعی میں یہ اپریشیٹیبل ہے۔ وی اپریشیٹ اٹ، اٹ از آل ایفرٹس فرام آور ہارٹس۔ سو ابھی میں آپ کی خدمت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 2-4 اشعار پڑھوں گا، شاید آپ کو پسند آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو یہ صرف ایک ہی اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی، اور مشکور ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں آئیں۔ میری طرف سے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے برادر مویز صدیقی صاحب جو بابا قائد کو بھی خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مصباح ہیں محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر،
ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح. بے شک بابا قائد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا. آپ کی بڑی انتھک محنتیں، کوششیں، حتیٰ کہ صحت کی خرابی کے باوجود بھی آپ نے اپنی بیماری کو چھپائے رکھا اور پاکستان کے لیے دن رات محنتیں کرتے رہے. وہی پاکستان جس میں آج ہم آزادی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی بات نہیں، قوموں کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ایک روشن مستقبل پاکستان کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. اب میں اسی تقریب کی مناسبت سے جناب محترم مرید مغل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بابا قائد کو خراج عقیدت پیش کریں. تمام دوستوں کو السلام علیکم. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج آپ لوگ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں یہاں پر تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب کا کہ جہاں پہ ویانا میں اتنے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، باقی سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تو میرا خیال ہے کہ بڑے مختصر سے وقت میں یہ جو ہے ایک اس دن کی مناسبت سے جڑے رہنے کے حوالے سے بڑی خاص بات ہے، وہ قابل تحسین ہے. جیسے وہ شعر ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ بالکل وہی بات ہے آج کی کہ یہ ایک امید سے وابستہ رہنے والی بات ہے. تو ہونا چاہیے قائد اعظم کی مناسبت سے ویانا کے اندر ہم ماشاءاللہ میں اتنی بھی چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے، ایک بڑی کمیونٹی ہے جس میں 7-8 ہزار 8-9 ہزار کی گیدرنگ ہے. اور باقی ہم پروگرام دیکھتے ہیں کہ سماجی اعتبار سے ہم کتنے بڑے پروگرام کرتے ہیں. تو قائد اعظم کی مناسبت سے ایک پروگرام ضرور ہونا چاہیے. چلے یہ کاوش ہے ان کی طرف سے، بڑا مختصر وقت تھا، سردی تھی، تو ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ پاکستان کا درد اور احساس آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. گو کہ وہ پاکستان جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہو کر معرض وجود میں آیا تھا، آج اس کی وہ شکل تو نہیں. افسوس بہت ہے. اور آپ تمام لوگ جو ہے پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں. لیکن 28 دسمبر 1947 کو کراچی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے ایک بات کوٹ کی تھی کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اتحاد، یقین اور تنظیم یہ ایسے رہنما اصول ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کر نہ صرف ہم دنیا کی 5ویں بڑی قوم بنے رہیں گے بلکہ دنیا کی قوموں سے بہتر بھی بنے رہیں گے. یہ ہمارے قائد کی کوٹیشن تھی. شاید ہم آج اس کو بھول گئے ہیں، لیکن ہم اس سے مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر ہم اپنے لیڈران جو ہمارے قومی ہیروز تھے ان کی زندگی کو اگر پڑھیں تو بڑی مشکلات کے بعد ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا، بڑی قربانیوں کے بعد پاکستان مرز وجود میں آیا، اور کوئی بھی قوم جو ہے جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی. تو ماشاءاللہ اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. لیکن اس کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اس کی تعمیر و ترقی جو ہے اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. پاکستان کے جب تک پاکستان کا سیاسی ڈھانچہ، پاکستان کا جب تک جمہوری ڈھانچہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مستحکم نہیں ہوگا، اس کے اندر جو ہے سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہمیں بہت سارے
بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، اندرونی تو ہے ہی، بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. ہم سب نے مل کے پاکستان کو بنانا ہے. بنا ہوا ہے ایکچولی اقتدار کی ہوس، نا انصافی، قانون آئین شکنی، جس کی وجہ سے ہم باقی قوموں سے جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کو ایک خداداد صلاحیتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہے، مگر ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ ہم نے سب مل کر، پوری قوم نے مل کر جو ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. ابھی ماشاءاللہ یہ ریسنٹلی پاکستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. بالکل اپنے شعوری اعتبار سے، بغیر کسی برڈن کے، بغیر کسی پریشر کے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو واقعتاً آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں رول ادا کر سکیں گے. لاسٹ دنوں ایک دوست نے یہاں پہ بات کی تھی کہ پاکستان کے جمہوری حالات جو ہیں اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب ایک مڈل کلاس آدمی پاکستان کے اندر الیکشن جیت کے جب وہ اسمبلی میں آ جائے گا تو اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. ہمیں اپنا حق رائے دہی ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ضرورتیں سبھی کی ہیں. پاکستان کا تھانہ کلچر، پاکستان کا جو ہے بنیادی سسٹم جو ہے، ہمیں ان لوگوں کی ضرورتیں رہتی ہیں، لیکن تمام کسی بھی خوف سے بالاتر ہو کر ہم نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے اور ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے. والسلام. پہلے تو میں پی ایف اے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بہت بڑا دن، اس عظیم ہستی کا دن جس نے ہمیں خوبصورت ملک عطا کیا. بیانہ میں بڑے پروگرام ہوتے ہیں لیکن آج صرف ایک ہی پروگرام ہوا اور یہاں ہوا ہے، جیسے مغل صاحب نے فرمایا. آج یہ اس عظیم ہستی کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے جس نے ہمیں دنیا میں خوبصورت ترین ملک لے کر دیا، اور وہ اس لیے بھی خوبصورت ترین یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے ترکی سے لے کر انگلینڈ تک کا سفر کیا ہوگا، یا یہ ملک جو 28 بنتے ہیں دیکھے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ آپ صرف نوشہرہ سے برستہ مردان منگورا سے کلام چلے جائیں، جو نوشہرہ سے لے کر کلام تک کا ایریا ہے، جو خوبصورتی آپ کو وہاں نظر آئے گی. جو دوست گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن جو نہیں گئے ان کو میں دعوت دیتا ہوں وہ جائیں اور دیکھیں. جو خوبصورتی آپ کو اس ایریا میں صرف کے پی کے میں نظر آئے گی وہ آپ کو استنبول سے انگلینڈ تک نظر نہیں آئے گی. آج ہم اس عظیم ہستی کا دن منا رہے ہیں. جب وہ جلسہ گاہ میں آتے تھے تو لوگ گڑیاں ملاتے تھے، ٹائم کی پابندی. اور ابھی بھی آج بھی آپ نے دیکھ لیا ٹائم کی پابندی. اکثر ہمارے پروگرام میں یہاں ہم لیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ینگ جنریشن سے پھر بھی ٹائم کی پابندی ہے، کوئی یہاں کی جم پیدائش ہے ان کی تو یہ تو پھر ٹائم پہ آ جاتے ہیں. ہم اکثر جو ہے نا یہ پہلا دوسرا بیچ ہے، ہم اکثر دیر کر دیتے ہیں. یہ اس عظیم ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں. جس وقت وہ آفس میں تھے تو ان کے لیے آفس کے لیے فرنیچر کا آرڈر دیا گیا. 370 روپے بل بنا. اس وقت بل جب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ 300 تو ٹھیک ہے، یہ 70 روپے ایکسٹرا کس لیے ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ فاطمہ جناح کے لیے کرسی ایکسٹرا بک آرڈر کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کرسی کے پیسے خود دے، اور یہ نا 300 پہ انہوں نے سائن کر دی اور 70 روپے جو ہے نا ادھر بھی انہوں نے بچت کی. اس سے کیا سبق ہمیں ملا کہ انہوں نے موروثی سیاست کا اسی دن سے خاتمہ کر دیا.
کیا آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے قاعدے پہ چل رہے ہیں؟ بالکل نہیں چل رہے. لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. انشاءاللہ چل پڑے ہیں تو کٹ ہی جائے گا یہ سفر آہستہ آہستہ. ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ سفر دیکھ سکیں. آپ میں سے 30 35 40 سال سے ہم آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں. جب یہاں ہم آئے تھے کیا او درائی تھی یا او 6 تھی؟ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بنی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرانی ٹرام جس پہ ہم سفر کرتے تھے اور وہ گھنٹی والی، تو آپ سب دوستوں نے دیکھا ہے یہ کس طرح آہستہ آہستہ حکومتیں آئیں جاتی رہیں بدلتی رہیں. یہ اوپر چڑھتے گئے اوپر چڑھتے. آپ کہاں پر ہیں؟ یہ کہاں پہ اور ہم کہاں ہیں؟ دنیا کے جو ٹاپ 10 سیٹس میں نمبر 1 ہے ویانا. ماشاءاللہ ہم بھی دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹل جو ہے نا جو ہے وہ اسلام آباد دوسرا خوبصورت ترین کیپٹل. قدرت نے ہمیں بہت نوازا. پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے. دنیا کی گہری ترین سی پیک بندرگاہ جو ہمارے پاس ہے. دنیا کی دوسری اونچی چوٹی 8611 میٹر پاکستان میں ہے اور 7 چوٹیاں یہ پاکستان میں ہے. اگر ہم ٹورزم پر ہی توجہ دیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. بہرحال انتظار ہے. انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی ہیں. ابھی الیکشن آ رہے ہیں 8 جنوری کو. شاید 2024 ہمارے لیے بھی خوشی لائے. یہ اس عظیم ہستی کا دن ہم منا رہے ہیں جو ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. ایسی عظیم ہستی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال کہ نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑے آسان انداز میں. رحیم میرے غیور پاکستانیوں، جناب گران قدر اور نہایت ہی میرے محترم ساتھی جناب علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، سفارتخانہ پاکستان سے ملک مدثر صاحب، جناب میرے نہایت ہی دیرینہ ساتھی ملک عبدالحق صاحب، اور آپ سب غیور پاکستانیوں، آپ عظیم ہیں اور آپ کی وجہ سے جو 1947 میں پاکستان تشکیل ہوا وہ بھی عظیم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی آدمی بھی ملک کے ساتھ کوئی ایسی محبت نہیں کرتا جو پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. سبھی ہم اپنے اپنے طور پر پاکستان سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ تھا کاروان آزادی قائد اعظم کا جو چلا تو بر صغیر میں اس وقت جب بر صغیر میں پہلا مسلمان پیدا ہو. لیکن اگر اس کو میں اور تھوڑا سمٹ کر اس کے بارے میں بات کروں تو 1857 کا وہ سانحہ جسے کچھ لوگ جنگ آزادی کا نام دیتے اور ہم اسے غدر بھی کہتے ہیں، اس کے بعد اس سانحے کو لے لیجئے اور ادھر اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہونے کا منظر بھی دیکھ لیجئے. یہ 2 ایسی لعنتیں تھیں ہمارے لیے، 2 ایسی لعنتیں جنہوں نے مسلمانوں کو سیاسی، مذہبی اور ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار کر دیا تھا. حالات یہ تھے 1857 کے بعد کہ جتنے مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں مقیم تھے انہیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی سیاسی مہم کہاں سے شروع کریں، ان کے معاشرت اور بود و باش کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے رہنے سہنے کا انداز اور ان کا انداز فکر مستقبل قریب میں کس طرح استوار ہو سکے گا. یہ وہ انعطاف کا زمانہ تھا، ان کی علمی انعطاف کا زمانہ تھا جس میں انہیں قائد اعظم جیسے رہنما کی ضرورت تھی. وقت گزرتا گیا اور حتیٰ کہ 1876 آیا. میں ایسے بڑے مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے. تو 1876 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا میں جنم لیا. 1877 سے لے کر 1885 یہ ہے صرف پاک و ہند کی وہ تاریخ
जिसने पाकिस्तान बनाया, जरा गौर से मेरे जुमले को सुने, 1870 से 1885 की तारीख, ये वो तारीख है जिसका कल मैंने अपने कॉलम में जिक्र किया। इसमें सिंध मदरसातुल इस्लाम कॉलेज की बुनियाद भी डाली गई और इसमें ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज सर सैयद अहमद ने भी कायम किया। यहां से मुसलमानों की उठान शुरू हुई और उन्होंने अपने आप को एक कौम की हैसियत से कायद आज़म के प्लेटफॉर्म और झंडे तले जमा करना शुरू किया। मुश्किलें लाख सही, उस वक्त बहुत से आदमी बाल ठाकरे की तरह मौजूद थे इंडिया में। उसमें एक शिवाजी थे जिन्हें शिव जी भी कहते हैं। उन्होंने कहा ये मुसलमान क्या चीज है, हम एक सिर्फ कौमियत रखते हैं और वो एक कौमियत है हिंदू। उसके बाद और बहुत सी मुखालफतें हुई, हत्ता के कायद आज़म ने जब मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, इससे पहले वो आपको पता है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में गए तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुसलमानों के हकूक की बात की जाए। मुसलमानों के हकूक को तो पहचान लिया गया, लेकिन उनके अलग वतन को पहचानने के लिए हिंदू और अंग्रेज साम्राज्य बिल्कुल तैयार नहीं थे। चनाचे कायद आज़म का यह फैसला 1906 के बाद कि उन्होंने किस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, जिसकी ढाका में बुनियाद पड़ी। अब मैं आ रहा हूं अपने असली हालात हाजरा की तरफ। वो इसलिए भी बड़ा अजीम है कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में आकर भी ये कोशिश की कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा हकूक मिले और वो हकूक इस तरह के होने चाहिए जो हिंदुओं की बराबर मुसाफियाना हकूक के मिसदाक हो सके, उनके बराबर बैठ सके। लेकिन ये हकूक मुसलमानों को ना मिल सके। उसमें यह हुआ कि जब टू नेशन थियरी आई, मैं हल्का हल्का तारीख को टच करना चाहता हूं ताकि टाइम बच जाए। जब टू नेशन थियरी आई तो टू नेशन थियरी का जो तस्वर है वो इतना ही पुराना है जितना अकबर का दीन इलाही है। सिर्फ अकबर ने, ये अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब को इल्म है इस बात का, अपने दीन इलाही में कुछ तनसीख की, उसमें कुछ तरमीम डाली। सबसे पहले PFA और अल्लामा बोर्ड साहब का शुक्रिया, उनको अप्रिशिएट करते हैं हम। मैं एज ए स्टूडेंट की तरफ से उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान से दूर बैठे हुए हैं, अपना से दूर बैठे हुए हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये दिन हमें मनाना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए, जहाँ बाकी हम दिन मनाते हैं, क्योंकि कायद आज़म की वजह से हमें अपनी शनाख्त मिली। हम जो मर्ज़ी कहें, इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, अगर पाकिस्तान ना बना होता तो वहाँ के मुसलमानों के हालात क्या हैं सब वाकिफ़ हैं। उसके बाद एज ए स्टूडेंट हमें कायद आज़म की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। उन्होंने हर ज़िंदगी के पहलू में एक मिसाली किरदार अदा किया। उनकी तालीमी ज़िंदगी, उन्होंने तालीम कैसे हासिल की, फिर उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की वकालत में, ये हमके लिए एक एग्जाम्पल है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी ख्वाहिश थी, उनका बल्कि बहुत बड़ा उनका उन्होंने तवज्जो दी उन्होंने एजुकेशन के ऊपर। बारहा उन्होंने स्टूडेंट्स के खिताब किया और उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया। एक छोटी सी लाइन उन्होंने एक जगह पे खिताब में कहा कि एजुकेशन इज़ लाइक अ लाइफ और डेथ टू आवर नेशन। इफ़ वी डू नॉट एजुकेट आवर सेल्फ, we will not only be left far behind, even we will be finished। तो बेजा बहुत अच्छी उनकी बात थी ये। एजुकेशन हर कौम की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और लेकिन अफसोस होता है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पार्टी का एजुकेशन के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फोकस हुआ हो। तो मैं एज ए स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगा कि हमें एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारी तकदीर बदल सकती है। उसके अलावा बहुत सी ज़िंदगी एग्जांपल्स हैं, मिसाली हम कोट्स उनकी कहते हैं। आज मैंने एक छोटी सी लाइन पढ़ी है, वाक़या पढ़ा आपकी ज़िंदगी में से, कि एक दफ़ा इंग्लैंड के मैनेजर ने आपको कहा कि इंग्लैंड के किंग का भाई आ रहा है, तो आपने इनको रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। तो आपने इनको ये कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे जाऊंगा, कल को अगर मेरा भाई जाएगा तो क्या इंग्लैंड का किंग उसको रिसीव करने एयरपोर्ट आएगा?
تو یہ ان کی جرت تھی، یہ ان کو اپنے اوپر اعتماد تھا ان کو ایک. تو کیا ایسا کوئی لیڈر ہمارے یہاں ہے؟ ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور ان کے 3 الفاظ جو ہم بار بار کہتے ہیں، پروفیسر صاحب نے بھی کہا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. انہیں 3 الفاظ پہ اگر ہم عمل کریں، ان کو فالو کریں، تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دن رات چونے ترقی کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. عبدالستار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے لیے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو بہت سارے مقررین نے باتیں کی، میرے پاس اتنی تو نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے انہوں نے پاکستان الگ کیا، میرے خیال سے یا جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم، جو زیادتیاں ہو رہی تھی، انہوں نے اس سے بچانے کے لیے ایک الگ ملک لیا. تو آج کیا ہم وہی جو انہوں نے جس سے ہم بچایا، کہ ہم سے بچے ہوئے ہیں؟ جو انہوں نے کہا کہ آپ اب ایک آزاد ملک میں موجود ہیں، آپ پاکستان میں موجود ہیں، آپ آزاد ہیں. کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا واقعی جو ان کا تعلیم کی بات ہوئی، تعلیم کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں ہمارے حکمران، جو بھی کر رہے ہیں، یا ہم لوگ کتنا کر رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو کتنا ہم پڑھا رہے ہیں؟ ہم تو دوڑ لگائی ہوئی ہے، ہم نے بھاگ رہے ہیں اپنی ایک لے کر کہ یہ بن جائے، وہ بن جائے، لالچ اور ہوس کے پیچھے. لیکن ان کی طرف ہم نے جو ان کے ویژن تھے وہ ہم نے کہاں چھوڑ دی؟ ہم نے خود نے. پاکستان اگر مسلمانوں کے لیے بنا تھا، آزاد ریاست بنی تھی، تو پاکستان آزاد قوم، اس پر ساری اقلیتوں کو آزادی حاصل تھی. آج وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. جو ظلم اور زیادتی ہو رہے ہیں آج بھی اسی طرح کہیں نہ کہیں وہ ملتے ضرور ہیں. جو قائد اعظم کا جو ایک ویژن تھا اسے ہم کہیں دور جا چکے ہیں. قائد اعظم تو آج کہیں نظر ہی نہیں آ رہا پاکستان میں. جو پاکستان قائد اعظم نے دیا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ کہاں نظر آ رہا ہے آج پاکستان میں؟ کہاں آج وہ جو ایک آزاد قوم ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے. جو قائد اعظم نے ہمیں آزاد قوم دی ہے، اس پر ایک تحریک چلی تھی، تحریک کے جب اس کے نتیجے میں یہ ہمارا ملک بنا تھا. آج بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. اللہ پاک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کبھی تو یہ کامیاب ہو جائے. چلو بڑی ہو گئی ہے زندگی، پتہ نہیں ہماری زندگی میں وہ جو مین اس کا مقصد تھا، جو مین مقصد کے لیے بنا تھا، وہ پتہ نہیں پورا ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے میں پی ایف اے کا ایز اے آرگنائزیشن اور ان کے ہیڈ غلام مصطفیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم ایونٹ پہ مجھے مدعو کیا. پاکستان میں رہتے ہوئے تو اس طرح کے ایونٹس آرگنائز ہوتے رہتے ہیں اور بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک سے دور اتنے اہم قومی ایونٹ کو آرگنائز کرنا اور پاکستانی کمیونٹی کو اس میں ایک پلیٹ فارم دینا کہ وہ آئیں، اس پہ بات کریں، یہ بات سنیں، یہ ساتھ ان کے لیے ایک اکنالجمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی یہ کاوش ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پہ سب نے تقریباً اچھی باتیں کی اور تفصیل میں بات کی. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جو بھی بڑی قومیں ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز کامن ہے، اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ جو وہ اپنے رہنما ہوتے ہیں اس کو وہ بھولتے نہیں.
آپ اس کو اپنے گھروں تک بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھر اپنے گھر کے بڑے کو یاد ہی نہ کرے جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں، ان کو اسٹیج تک لایا ہو، تو وہ گھر کچھ عرصے تک اس ترقی کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو قوم بھی ہے اگر اس نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس قوم کو جس نے اس کو بنایا، ملک دے کر دیا، اس کے لیڈر کو وہ یاد رکھے۔ اگر آپ دیکھا جائیں کہ پاکستان کی جو تحریک پاکستان تھی اس کی بنیاد کیا تھی، تو وہ ایک سمپل 2 نیشن تھیوری تھی کہ جی کیونکہ اس وقت جو تھا یہ بھی سمجھنے کی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس سینچری میں یا جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ نے اس کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے۔ اب جیسے 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور آپ 17ویں صدی کے اصولوں کو لے کے چلیں تو وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں دنیا میں جتنی بھی قومیں تھیں وہ نیشنل سٹیٹس تھیں۔ تو قائد اعظم نے جب گوروں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ اپنے مذاکرات کیے تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ یہاں پہ ایک قوم نہیں بستی کہ آپ چلے جائیں گے اور ایک قوم کو دے کے چلے جائیں گے، وہاں پہ تو پھر وہ ہندو میجارٹی ہے، یہاں پہ 2 قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، تو 2 نیشنل سٹیٹس بنیں گی۔ اور اسی کو ان کی ساری اس جد و جہد کو ان کے باقی بھی سارے دوست تھے بنے اور الحمدللہ 1947 کو پاکستان لے کے دیا۔ اور اس کی قدر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے مسائی ملک میں منارٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جس میں نہ صرف مسلمان، ایون کرسچنز کے آپ ساتھ دیکھیں، تب آپ کو قدر ہوتی ہے کہ یہ کتنا بڑا اس رہنما کی دور کی سوچ تھی جس نے ہمیں دے کے دیا۔ اور آج ہمارے ملک میں اونچ نیچ تمام قوموں میں آتی ہے۔ دنیا کی کون سی، آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ ان یورپینز کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے کتنی جنگیں لڑی، جنگیں لڑنے کے بعد آج اس فیز سے گزرنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہے، ہمیں نقصان ہے۔ پھر انہوں نے ایک یونین بنا لی جس میں 27 ملک ساتھ ایک اکنامک ترقی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا قوموں میں یہ آتے رہتے ہیں، اور جیسے تمام نے اس بات کو قائد اعظم کے کوڈ کو دہرایا کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، تو یہ ایک الفاظ ہیں لیکن ان میں اگر غور کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ یہ یقین کیا ہے؟ ایمان اور یقین یہ ہے کہ آپ نے مشکل حالات میں دل چھوٹا نہیں کر جانا۔ مجھے یقین ہے، ہر پاکستانی کو یقین ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور یہ قیامت تک قائم رہنے والا ملک ہے۔ تو آپ پہ اگر تھوڑے سے مشکل حالات آگے آپ نے آئے تو آپ اس میں اگر آپ کا ایمان ڈگمگا جائے، آپ کہیں نہیں ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا، تو یہ تمام قوموں میں آتا ہے۔ جو آج سپر پاورز ہیں آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں، ان کی قوم، ان کی بھی یہ ادوار ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ اتحاد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اٹھا لیں، 4 بندے بھی بیٹھ جائیں تو وہاں پہ اختلاف ہوتا ہے۔ آپ نے اس اختلاف کو، اس کو ڈفرینس آف اوپینین لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو کامن چیزیں ہیں اس پہ آپ کا اتحاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، اس پہ ہم نہیں کریں گے۔ بہت سے ہماری ریاست کی بہت ساری پالیسیز ہیں جس پہ کوئی بھی حکومت آئی اس نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور وہ آگے چلے۔ تو اتحاد آپس میں بیٹھ کے تو ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے، لیکن آپ جب باہر جاتے ہیں، جیسے آپ گھر کی مثال لیں تو اپنے گھر میں آپ 100 باتیں ایک دوسرے کے خلاف کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے بھی، لیکن آپ جب باہر بیٹھتے ہیں، اپنی برادری میں بیٹھتے ہیں، باہر معاشرے میں جاتے ہیں تو پھر گھر کی بات ایک ہی ہوتی ہے اور اسی گھر کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اتحاد یہ ہے۔ تنظیم، ڈسپلن، یہ بیسیکلی ایک انسان سے شروع ہوتا ہے جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ ایک فرد جب میں اپنے پہ لاگو کر لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہر لوگ، پوری قوموں کو بھی وہ ڈسپلن آ جاتا ہے، اور قومیں بھی، جن قوموں کا ڈسپلن بہتر ہے وہی کام میں آگے ترقی کر رہے ہیں۔ اور ڈسپلن میں ہر ٹائم آپ کی گنجائش ہوتی ہے، آپ اس میں بہتری کر سکتے ہیں، اور ایز اے قوم ہمیں بھی اپنے ڈسپلن میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اگر قائد اعظم کی آپ بایوگرافی پہ دیکھیں تو ایک جو چیز ڈرائیو ہوتی ہے جو ڈائسپورا سے لنک ہو سکتی ہے کہ قائد اعظم نے اپنی جو لا کی تعلیم تھی وہ جا کے UK میں حاصل کی۔ وہاں کی چیزوں، وہاں کا علم، وہاں کا ایکسپیرینس وہ لے کے
सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में गए। तो इससे एक चीज़ है कि जो आप लोग यहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया में आए हुए, आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, और रियासत पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस किरदार से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है और इसको वो एक्नॉलेज करती है। आप जाके एजुकेशन में बेहतरी ला सकते हैं। आप कोई आपके गांव देहात बरादरी में कोई गरीब बच्चा है जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग अगर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। आज अगर मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है तो इससे पाकिस्तान का कोई भी आया हुआ सफारतकार उससे फ़ायदा उठाता है। तो आपका आगे बढ़ना, मुल्क का आगे बढ़ना है, और आपके यहाँ से लाई हुई चीज़ों को आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। वहाँ के लोगों को आप बताएं कि कैसे जो कौमें आगे बढ़ी हैं उन्होंने ग्राउंड पे कैसे काम किया, कैसे आप अपनी एजुकेशन पे बेहतरी ला सकते हैं, कैसे आप अपने टाइमिंग में बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप 6 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, और हमारे यहाँ ये ज़्यादा कंसेप्ट होता है कि जी रात देर तक अगर वो काम करेंगे तो शायद तब तरक्की होती है। ये एक मिसकंसेप्ट है, और ये लोग अब जब आप जाके बताएंगे तो उनको समझ आएगी कि वो वहाँ का रहने वाला ये बता रहा है। तो इस सारी चीज़ में मैं आखिर में यही कहूँगा कि एक तो अपना इत्तेहाद ये बहुत ज़रूरी है, और जो कायद आज़म का ये इस पे अगर हम थोड़ा सा भी डिलिबरेटली सोच के अमल कर लें तो हम आगे बढ़ जा सकते हैं। और आखिर में मैं अपने एम्बेसी की तरफ से PFA एज ए तंजीम और अलामा मुस्तफ़ा साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने अहम कौमी दिन का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें मुझे एक मौका मुहैया किया कि मैं आऊँ, अच्छी अच्छी बातें सुन सकूँ और आप लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकूँ। सो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब अलामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच साहब की खिदमत में, तो आप PFA के प्रेसिडेंट भी हैं और एक इल्मी शख्सियत, अल्लाह ताला हमें ऐसी इल्मी शख्सियत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फ़रमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मुझसे कबल कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ज़रूरी असूलों के बारे में, दो कौमी नज़रिया के बारे में, या दीगर जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूरत साबित नज़मी और उनकी नज़रियात के बारे में बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। मैं सिर्फ इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए कि मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किया। जैसे मलिक साहब, मलिक मुदस्सर साहब बयान फरमा रहे थे कि कोई कौम भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, या वो बढ़ते हुए जाते हुए आगे जाते हुए अगर वो अपने बुज़ुर्गों को या उन कायदीन को जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ना सिखाया होता है, अपने कदमों पे खड़ा किया होता है, उन्हें एक निशान मंजिल दिया होता है, अगर हम उनको फरामोश कर देते हैं तो हम भी सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं, हम खुद फरामोश हो जाते हैं। तो ये बेशक छोटी सतह पर हो, बड़ी सतह पर हो, हम प्रोग्राम न भी कहीं मुनक्कद कर सकें, घर पे हो, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ज़रूर आगाही देते रहें कि जिस मुल्क पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है, ये कितनी मुशक्क़तों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद ये समरबार हम हुए हैं। बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइब हैं, बड़ी तकालीफ है, और उस तरह नहीं है पाकिस्तान जिस तरह कायद ने सोचा था, लेकिन कौमों पर मुश्किल औकात आते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का तज़किरा कर रहे हैं, मुख्तसर चूँकि मैं उनकी सीरत की तरफ वो पूरी तफसील नहीं बयान कर सकता। जैसे बयान हुआ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, देखिए मैट्रिक अवाइल उम्र में 16 बरस की उम्र मैट्रिक किया, तो वो लंदन चले गए,
پھر اس کے بعد بیرسٹری کی. جب واپس ہے ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد کے کاروبار بڑا متاثر ہو، بلکہ کاروبار سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد انہیں ملازمت بھی کرنی پڑی. انہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ ایک لائق کے طور پر کام بھی کرتے ہیں. بڑی محنت اور مشقت کی. اور کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحت تھی وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنی کمزور صحت تھی، اور انہیں علم تھا کہ کون سی بیماری انہیں لاحق ہے. اب دیکھتے ہیں کہ صرف انہیں 13 مہینے کم و بیش ملے پاکستان بنانے کے بعد، لیکن اگر ان کی ایک ایک دن کی کارکردگی کو ہم لکھنا چاہیں تو شاید ہمارے پاس نہ تو وہ الرقم کرنے کے لیے پیپر ہوں گے اور نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہوں کہ ہم رکھ سکیں. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. دوسری رہی بات دو قومی نظریہ کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنی مضبوطی کے ساتھ وہ ایمان میں بڑے مضبوط تھے، وہ پختہ تھے. انہیں یقین ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ جل مجدہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. چونکہ جو اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے وہ صرف سہری سج دھج پہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق دلوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دل انسان اتنا مضبوط ہے. اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے دونوں چیزوں کو ملی، محمد کی سیرت بھی اور علی کی سیرت بھی. جیسے مجھے اب یاد نہیں کون سا دوست بیان کر رہا تھا کہ وہ جب ان سے پوچھا گیا، وہ جو ان کے سامنے رسید لائی گئی تھی 70 روپے کی، تو 70 روپے انہوں نے کاٹ لیے. کیوں؟ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی ہم جب دیکھتے ہیں اس کی زینب کو تو کیا ہوتا ہے، انہوں نے عید کے روز ایک ہار پہنا ہوا ہوتا ہے. آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ وہ کہتی ہے میں نے جو خزانہ دار تھے ان سے میں نے ہار لیا اور میں نے کہا کہ میں ہار پہن کر عید کے دن واپس کر دوں گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ اسے جا کر ملے اور کہا جو میں خزانہ کے ہیڈ تھے کہ کیا تمام، اور بیٹی کو بھی کہا کہ کیا تمام مسلمانوں کی بیٹیاں آج اس طرح کا ہار پہنے گی؟ اور پھر اسے جا کر کہا کہ تم مسلمانوں کے خزانے کے امین ہو. امیر المومنین میں نے تو اسے اپنی بیٹی کو دیا، وہ تو امیر صادق ہیں، انہوں نے ایک دن استعمال کرنا واپس کر. فرمایا کیا ہر ایک بیٹی یہ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں، کہا وہ میری بیٹی ہے لیکن تمہیں اجازت ہر چیز نہیں ہے کہ تم اسے ہار جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس کی اکیلی کی ملکیت نہیں ہے کہ تم اس کو دو. تو یہ ساری خوبیاں ان میں آئی تھی. اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ جرأت عطا کی کہ ہم استقامت کے ساتھ اگر کوئی خواہ وہ عالم دین ہو یا کوئی بھی جسے ہم کہہ رہے بڑا آدمی ہو، اگر وہ غلط کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور یہ جو دو قومی نظریہ تھا یہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، دینی دستگاہوں کے امام پیشوا بھی تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم اور ہندو ایک ہی قوم ہیں کیونکہ ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں، ہماری بھاشا ایک ہے، ایک جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارا وطن ایک ہے. تو اس وقت جو تھیوری قائم ہوئی تھی جو اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں کی اکٹھے ہو کر تھی، وہ دو قومی نظریہ تھی کہ قومیں وطنوں سے نہیں بنتی، قومیں زبانوں سے نہیں بنتی، قومیں کلچر سے نہیں بنتی، بلکہ اس کا ایک ایمان جو ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں. جیسے آپ نے وہ مثال بھی سنی وہ گلاس پانی والی بھی، تو بلکہ مجھے یہاں پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو نے بڑے ببانگ دہل کہا تھا کہ عجم ہنوز نہ دارت رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بل عجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است جب خبر سے مقام محمد عربیست مصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما گست اگر بہون رسینی تمام گلابیست. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ آج یہ دعوے کریں ممبروں پہرا پر بیٹھ کے کہ قومیں وطنوں سے بنتی ہیں، قومیں وطنوں سے نہیں بنتی، انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ ایک قوم ہے. اگر اس طرح قومیں وطنوں سے بنا کرتی تو پھر تو ابو لہب اور ابو جہل ایک ہی شہر میں رہتے تھے، پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی اسی شہر کے باقی تھے. وہ ایک قوم نہیں، وہ ایک قوم نہیں بنے بلکہ وہ دو قومیں رہی. تو یہ ان کی جرأت، ان کی استقامت، اور پھر غربت میں رہ کر کے
ان کا بڑا نام حاصل پانا اور ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، ہم ان کو صرف سلام پیش کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے تھے. اور میں اقبال کے اس شعر پہ اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی بھی موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے. اقبال کا شعر ہے غالباً، جو برہنہ سر ہے تو عزم بلند پہ فکر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے گلا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بلندی حوصلہ عطا فرمائے جو ہمارے قائدین اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. یقین جانیں وہ اتنے عظیم رہنما تھے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے بھی ہمارے لیے ایک باعث صد افتخار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہمیشہ نور نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. لانگ لائف پاکستان. لانگ لائف پاکستان. لانگ لائف پاکستان. ابھی ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد لیکن بعد میں محسوس کرتا ہے جب اس طرح گانے کی جگہ Okay.